ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دی ہدیہ درود السلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی معزز و محتشم معزز سامعین و حاضرین کرام، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لالہ کتاب چوں سورۃ النجم 27واں پارہ دو مقدس آیات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. دعائے خالق کائنات حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، معراج والا ٹاپک چل رہا. جس جگہ تے پچھلے جمعہ اندر میں اپنی گل چھوڑیا سی، اسی جگہ تو اگے عرض کراں گا کہ آقا علیہ السلام 27ویں شب رجب المرجب کے اندر وادی مکہ تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر اتھوں سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، پھر فکان قاب قوسین او ادنا دے مقام تک پہنچے. اس تو بھی بعد جس ٹائم مکان ختم ہو گیا، لا مکان تک پہنچے، اس کے اندر بہت سارا سفر ہے جڑا آپ نے طے کیتا، بالآخر اللہ کے حضور آپ نے دیدار کیتا. امام الانبیاء علیہ السلام مسجد اقصی اندر گئے نا، مکہ تو لے کے مسجد حرام تو بیت المقدس کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور آندی. موسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر آپ نے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کو دیکھیا کہ اپنی قبر کے اندر صلاۃ پڑھ رہے سن. یہ درمیانے سفر ہے جی، مسجد حرام تو چلے مسجد اقصی تک پہنچنا، درمیان سفر کے درمیان آقا علیہ السلام دا گزر ہویا موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو، اور آپ نے ارشاد فرمایا قبر کھولی نہیں یا جھاتی نہیں پائی. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر صلاۃ پڑھ رہے سن. ہن صلاۃ کا ایک معنی نہیں، عربی کے اندر صلاۃ کے 56 معنی، کتنے 56 معنی. ہن بعض لوگ آئے آکھیا کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے، بالکل نماز ہے. صلاۃ کا معنی قریب ہونا یہ بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود و سلام یہ بھی ہے. اس تو علاوہ 53 معنی باقی ہیں. لیکن بعض نے آکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کی کر رہے سن، نماز پڑھ رہے سن. اور اگر اس سے گالوں بندہ دیکھے نا، موقع آقا علیہ السلام نے جانتا، آقا علیہ السلام نے تو گزرنا، اور اللہ کے پیغمبر استقبال کی بجائے اللہ اکبر آ کے نماز شروع کر لون. تسی یہ دسو
کیا یہ استقبال ہے یا بے ادبی؟ کیونکہ ہر جڑے کثرت نال معنی ہوندے نا ان کا مقصد یہ ہوتا کہ موقع دے مطابق معنی کیتا جائے، موقع دے مطابق معنی کیتا جائے کہ انبیاء علیہ السلام نو آقا علیہ السلام نے مسجد اقصا دے اندر نماز پڑھانی، امامت کروانی، راستے دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا آپ کی قبر کو گزر ہویا تو مفسرین نے کیا شیخ الاسلام نے کہ اس تو مراد درود والا معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کے استقبالاً حضور علیہ السلام کے درود و سلام پیش کر رہے سن۔ حضور علیہ السلام کے سفر دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام نے پتا سی کہ آقا علیہ السلام نے اس رات کے اندر سفر کرنا کہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے استقبال کرا گا، درود پڑھا گا، سوائے اس سے کہ میں کھڑے ہو کے اس ٹائم نماز پڑھ لگ جاؤں گا۔ ایمان اثر نہیں کرتا اور اس گل کے نام ملتے بھی نہیں۔ تو آپ نے کی تھا درود و سلام، یا دیکھو نا درود و سلام معنی ہی نہ ہویا، یا تو صلاۃ معنی درود و سلام نہ ہوتا پھر اسی آکھ سکتے سی بھئی درود و سلام معنی کر ہی نہیں سکتے، صلاۃ معنی صرف اور صرف نماز ہے، پھر ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن۔ اگر صلاۃ معنی درود بھی ہے، قریب ہونا بھی ہے اور نماز بھی ہے، دیگر ترنجہ معنی بھی ہے، تو پھر درود و سلام ہی معنی اس جگہ تک ٹکتا ہی۔ پھر دوسری گل موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ راستے اندر آپ کے نال ملاقات ہوئے گی، استقبال ہوئے گا درود و سلام دے نال، لیکن پھر آپ نے مسجد اقصا کے اندر نماز پڑھانی، میں اتنے بھی پہنچنا، نماز بھی پڑھنی جا کے پیچھے، ہون یہ تمام کر دیں۔ تمام نبیوں نے عالم دنیا دے مقتدا، پیشوا، انبیاء، رسول مسجد اقصا کے اندر آقا علیہ السلام نے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے مقتدا نے جبریل آکھیا پیارے آقا آؤ کہ تشریف لے آؤ اور سارے نبیوں نے نماز پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے پہنچ گئے۔ ہن سوال یہ ہوتا، اعتراض ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ یا ساڑھے آقا کی رفتار زیادہ، کیونکہ راستے دے اندر آپ کے نال ملاقات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام پہلے اتنے پہنچ گئے۔ اس کا جواب یہ دے کہ آقا علیہ السلام اپنی رفتار کے نال نہیں جا رہے سن۔ مسجد حرام تو مسجد اقصا تک، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کئی چیز سے سوار سن؟ براق دے ہوتے، براق کی رفتار کے نال جا رہے سن، اور ایک طرف براق کی رفتار ہوئے، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی رفتار ہوئے، یقیناً اللہ کے پیغمبر کی رفتار زیادہ ہوئے گی، قوت اور طاقت زیادہ ہوئے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت کے نال مسجد اقصا تک پہنچ گئے، اور آقا علیہ السلام نے براق کی طاقت اس کی سفر کے نال مسجد اقصا تک پہنچا سی۔ اور پھر اتنے مزیدار اعتراض ہے، کچھ بیلی کہندے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ انبیاء علیہ السلام مر کے مٹی ہو گئے، نہ اگر تقسیم کر دی، نہ قرآن حدیث سے گل کرنا۔ قرآن تیری آگے کی شہید زندہ نہیں، اور جس ٹائم شہید زندہ نہیں نا، انبیاء تو بدری کے اولاد زندہ نہیں، اور قرآن نے کیا کیا انہوں نے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بخاری کے حدیث اندر فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، فرمایا کہ زمین تے اسی یہ چیز نو حرام کر دیتا کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ، بس اللہ کے نبی، حی قبروں میں زندہ ہے، یرزق فی قبرہ، وہاں پر ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث یہ آکھے اور اسی آکے نعوذ باللہ مر گئے۔ پھر اس کی سب تو بڑی دلیل نا کہ عالم دنیا دے وچوں ساڑھے آقا مسجد حرام تو مسجد اقصا تک پہنچے، اتھے آپ نے بیت المقدس کے اندر جماعت کروانی سی، اور جتنے انبیاء اس دنیا سے مثال کر گئے، اگر وہ زندہ نہیں سی کیا انہوں کی روح جمع ہو گئی تھی؟ عالم برزخ دے وچوں دیکھو نا، جہان ہی انہوں دا الگ ہے، عالم دنیا سے ساڑھے آقا گئے، عالم برزخ چوں انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پیچھے پہنچے۔ یاد رکھو رکوع سجود
سجدہ اور نماز دے اندر یہ حرکات یہ جسم دے نال ہوتی ہیں، روح دے نال نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ جسم اور روح کا مجموعہ ہوئے، اس ٹائم بندہ مکلف بنتا، اس ٹائم بندے تے نماز فرض ہوتی۔ آقا علیہ السلام کے پیچھے نبی آئے۔ پھر تھوڑی جی گل اس ہو گئی کہ جہے یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے وفات نہیں ہوئی، آسمانوں تے اٹھائے گئے ہیں، وہ بھی آ گئے، آسمانوں تو بھی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پیچھے آئے اور آ کے نماز پڑھی۔ کیا ایک گل سانوں کی دس رہی ہے کہ نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے؟ نہیں آئی، نہیں، بلکہ ایک گل اس طرف آگاہی کر رہی ہے، انبیاء زندہ سی اللہ کی طاقت دے نال، اللہ نے انہوں نے بھیجا، جاؤ آج میرا محبوب آ رہا ہے، سارے جاؤ مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھو۔ مسجد اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام و مانا اول و آخر، وہ دست بستہ کھڑے ہیں پیچھے جو سلطنت پہلے کر گئے۔ سر کہتے ہیں راز کو، راز مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھوانا، آقا علیہ السلام نے امام بنا کے، اس کے اندر راز ایسی کہ لوگ یہ نہ سمجھن آئے بعد چن شان کم ہوئے گی، بلکہ نہیں، فرمایا آئے میرا محبوب بعد چن لیکن شان سب تو زیادہ لے کے آیا، شان سب تو نرالی لے کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھی، پھر سدرۃ المنتہا تک براق کے سفر ہے۔ فرشتیاں نے عرض کی باری تعالیٰ آج تیرا محبوب آ رہا، اسی بھی دیدار کرنا۔ اللہ نے کی فرمایا، اس یکشس سدرۃ ما یشاء، سورۃ النجم 27واں پارہ، اے فرشتیوں سدرۃ المنتہا تے اکٹھے ہو جاؤ، اتنے میرے محبوب کا دیدار کرنا، میرے محبوب کا دیدار تھانوں سدرۃ المنتہا تے کرایا جائے گا۔ پھر ایک درخواست اور بھی کی تھی، فرشتے نے آخیا باری تعالیٰ نبیوں نے تے دیدار رج کے کر لیا، کیونکہ براق تے آپ نے سفر کرنا اور گھنٹے کا سفر نہیں، پل جھپکن تو پہلے آپ تو گزر جان گے، اسی جی بھر کے دیدار نہیں کر سکا گے۔ اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا تے، اس کا اہتمام بھی ہو گیا، سدرۃ المنتہا تے اسی محبوب کی سواری بدلا گے، سواری تبدیل کرا گے، اور تسی میرے محبوب کا جی بھر کے دیدار کر لینا، میرے محبوب کا دیدار دل بھر کے کر لینا۔ فرشتیاں نے دیدار کیتا، اوتھے براق کا سفر ختم ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام کی کہتے ہیں لو دنوت عن ملۃ اللہ ترکت، اگر ایک چوٹی کے برابر، ایک پورے کے برابر میں اس سے آگے چل کے جاتا ہوں، چل کر راکھ ہو جاؤں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبریل نور تھے، بشر نہیں تھے، بشری شکل میں آیا کرتے تھے، بشری حالت میں انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن کیا تھے؟ نور تھے۔ آقا علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا تو اگے ایک سواری آئی، انوار و تجلیات کے نال بنی ہوئی، اس کا نام رفرف۔ اس کا ذکر بھی سورہ رحمان کے اندر فرمایا متقین علی رفرف خضر وابقری انسان، کہ جنتی لوگ سبز قلینہ دے ہوتے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، سبز قلینہ دے تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس سواری کا نام رفرف ہے، اس سواری پہ بٹھا کے آقا علیہ السلام کو پھر عروج کی طرف لے کے جایا گیا۔ آقا علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے پہلے مسجد اقصیٰ تک عالم ناسوت ختم ہو گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے چلے عالم جبروت، آسمانی کائنات کے اندر عالم ملکوت کا سفر ختم ہوا، اور اس سے آگے چلے سدرۃ المنتہا سے عالم جبروت میں داخل ہوئے، عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا تک عالم جبروت ختم ہو گیا، پھر اس سے آگے چلے عالم لاہوت میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب اب رک جاؤ، اب اور سواری آ رہی ہے، اب رک جاؤ اور سواری آ رہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بکہ نور، بکہ نور اللہ نے بھیجا، انوار و تجلیات سے بنا ہوا تخت، اس تخت نشین کو اپنے اوپر بٹھا کر ان بلندیوں کی طرف لے گیا۔ بکہ نور، آقا علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے، اور وہ نور کا حالہ ہم کیا جانے، وہ حالہ کیا تھا،
وہ تو سفر کرانے والا جانے یا پھر سفر کرنے والا جانے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بک کا نور آیا، اس پہ میں سوار ہوا، پھر اس سے آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ اب پھر یہاں پہ نا وہی درود والی بات آ رہی ہے۔ پھر آپ آگے چلے، عالم ہاہوت آیا۔ عالم ہاہوت کے اندر آقا علیہ السلام جب پہنچے، تمام مکانات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ سدرۃ المنتہا پہ آگے آواز آئی کف یا محمد، اے محمد اب رک جائیے، وادی مکہ سے چل کر تم آئے ہو، اب آپ رک جائیے، میں محمد مصطفیٰ کا رب ذوالجلال خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محبوب اب آپ یہیں پہ رک جائیے، آپ وادی مکہ سے لے کر اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب آپ رک جاؤ، آپ کا رب آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ پھر فرمایا فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اب درود و سلام کا معنی قریب کا بھی ہے۔ کیا اللہ بھی وہی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ اپنی شان کے مطابق جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، اللہ درود و سلام بھیج رہا تھا، رحمتیں بھیج رہا تھا، اور فرمایا اپنے محبوب کا استقبال کر رہا تھا۔ اور پھر اسی کو قرآن پاک میں بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ تیر کمان کے دو کناروں کے مطابق آگے ہوا، او ادنا یہ اس سے بھی آگے چلا گیا، یا اس سے بھی قریب ہوا، یہ ہے قریب والا معنی۔ اب اس کے اندر پھر لوگوں نے نا طرح طرح کی باتیں کی۔ کسی نے کہا ثم دنا فتدلی، قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام قریب ہو گئے۔ جبریل تو سدرہ سے رک گئے تھے، سدرہ پر رک گئے تھے۔ اگر اس بات کے اندر نا ایک اور بات یاد آئی، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، اس کو بھی امام شورانی نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک گئے تھے اور وہاں جا کر جبریل علیہ السلام کا دیدار کر کے زمین پر لوٹے تھے۔ اگر یہ بات ہے تو جبریل علیہ السلام کا دیدار کرنا تھا۔ جبریل تو آپ کی چوکھٹ پہ 26,000 مرتبہ حاضر ہوا تھا۔ کبھی دہیا کلبی کی شکل میں آتا ہے، کبھی فرشتے کی شکل میں آتا ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو وحی بھیجتا ہے، وحی لے کر آتا ہے۔ اگر جبریل کا دیدار کرنا تھا، کچھ جبریل کے دیدار کے کیا مشتاق تھے آپ؟ جبریل علیہ السلام تو 26,000 مرتبہ آپ کی چوکھٹ پہ آ چکا ہے۔ آقا علیہ السلام جبریل کا دیدار کرنے نہیں گئے تھے، اللہ کا دیدار کرنے گئے تھے۔ پھر فرمایا ثم دنا، کہ جبریل قریب ہوا، یا بعض نے کہا کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے نا، اس کے اندر ذکر نہیں کیا کون قریب ہوا۔ بعض نے کہا کہ محبوب خدا خود محمد مصطفیٰ قریب ہوئے۔ اب نہ ہم کسی مفسر سے پوچھتے ہیں، امام شورانی نے الجواقیت والجواہر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ اب ہم کسی مفسر کی طرف نہیں جاتے، نہ ہم یہاں پر صحابہ سے پوچھتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا خود اس کا ازالہ فرما دو، کون قریب ہوا تھا؟ آپ قریب ہوئے تھے یا آپ کے قریب جبریل ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا ثم دنا، اے دن الجبارو رب العزت فتدلی، فرمایا کہ قریب ہونے سے مراد کون قریب ہوا تھا؟ میرا رب ذوالجلال خود آگے بڑھ کر قریب ہوا تھا، خود آگے بڑھ کر قریب ہوا تھا۔ کیونکہ اگر اس کو دیکھا جائے نا کہ کمان کے دو کناروں کے مطابق فاصلہ تھا، او ادنا یہ کنارے ختم ہو گئے یا اس سے بھی قریب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے، محبوب اور محب کی ملاقات ہے، رات کے اندر ملاقات ہے، پھر کمان کا تذکرہ یہاں پر کہاں کیسے آ گیا؟ ملاقات محبوب اور محب کی ہے، تیر کمان کو یہاں پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے آگے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمان کے کناروں کے مطابق فاصلہ تھا، او ادنا کہہ کر اس کو بھی اڑا دیا یا اس سے بھی قریب تھے۔ اب یہاں پر نا اگر ہم مثال بیان کریں تو یہ کفر لازم آئے گا۔ اللہ کے ساتھ مثال تمثیل بیان کرنا یہ کفر ہے۔ کسی چیز کے ساتھ
نہ اس کا چہرہ، جب چہرے کی بات آئے گی وجہ اللہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، جب اس کے ہاتھ کی بات آئے گی جس طرح دست قدرت کہا جائے گا، قدرت کا ہاتھ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یہ نہیں کہیں کہ ہماری طرح اس کا ہاتھ ہے، بلکہ نہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم تشبیہ دیتے ہیں تب بھی بات نہیں بنتی، لیکن پھر عام جو ہے نا ہمارے سمجھانے کے لیے قرآن کو ذکر فرما کے مفسرین نے کہا اگر دنیاوی طور پر اس کی مثال دیکھی جائے نا، جب بندہ معانقے سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، جب بھی ڈال کر ملتا ہے تو ایک کمان کی شکل بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پیچھے تیر کمان کے آگے نا ایک نصف دائرہ بھی ہوتا ہے نا، پتنگ اڑانے والوں کو پتا ہوگا نا، ایک دائرہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی شکل یہ بنتی ہے جب مخاطب جو ہے نا سامنے ملنے والا اس کو ملتا ہے، جب دونوں مل جاتے ہیں تو وہ فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ثم دنا فتدلی، اس سے رب قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، یہ فاصلہ تھا، جب دونوں معانقہ سے مل گئے تو فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اس مثال کو اللہ پر ہم جو ہے نا اس کا انطباق نہیں کریں، بالکل یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے، یہ مثال یہی رہے گی، اوپر نہیں جائے گی، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ملنے کا طریقہ یعنی فاصلوں کو ختم کر دیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اللہ کمان کے دو کناروں کے برابر، کیونکہ قریب ہے۔ لیکن کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی میرے قریب ہے، زمانے کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے، زمین کی پیمائش کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے، اب اس قریب کے اندر، اس قرب کے اندر بھی بعد ہے، اس قرب کے اندر بھی ایک فاصلہ ہے، ایک دوری ہے۔ جب اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین، درمیان میں فاصلہ تھا، جب فرمایا او ادنی، وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا پھر کہنے والے یہ کیسے کہتے ہیں، نہ دیدار ہوا، جبریل کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا سورۃ النجم میں فرمایا اس پر جھگڑا کرنے والوں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، اس نے ایک مرتبہ نہیں مجھ خدا کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔ اور کبھی تارتن کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے عرض کیا میں بنی اسرائیل کی جو امت ہے اس کا اندازہ کر چکا ہوں، 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، تخفیف کروائیے، ترمیم کروا کے آئیے۔ آپ گئے 5 نمازیں کم ہوں گی، 9 چکر لگائے، 5 نمازیں کم ہوتی آئیں، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں پیارے آقا ایک چکر اور لگا لیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اپن 5 نمازوں میں تخفیف کروانے میں مجھ کو حیا آتی ہے۔ دیکھیں جو ہم 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھتے 5 ہیں ثواب انہیں 50 کا مل جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ والدین کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں، مصطفیٰ کریم پہ درود بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز کے اندر ورزش بھی کر لیتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، ثواب کتنی کا ملتا ہے؟ 50 کا ملتا ہے۔ یہ محبوب کی معراج تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔